مصیبت اکیلی نہیں آتی بلکہ ساتھ میں کچھ لے کے آتی ہے۔ اس خطے کے اوپر، اس ملک کے اوپر ارد گرد مصیبت جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہوئی ہے۔ 2 راتوں سے مسلسل ایران کی اہم تنصیبات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ جب عوام کی صحت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انوویشن ختم ہو جاتی ہے، نئی انوویشن سامنے نہیں آتی، نہ نظام کے لیے نہ ٹیکنالوجی کے لیے۔ جو اس کی ٹیکنالوجی ناکام ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی۔ ان کو جب قتل کیا گیا باقاعدہ ٹارگٹ کے کر کے عراق کے اندر مسافر طیارہ مار گرا کے 200-250 بندہ مار دیا تھا۔ نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں، ہم ان کو اسی طرح گھس کے ماریں گے۔ اس کو جب خطرہ ہوگا تو عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جمپ کریں گی۔ یہاں پہ تو باقاعدہ جنگ ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے، نیتن یاہو نے۔ اگر وہ گھس کے ماریں گے تو ایرانین بھی تو وہاں پہ حزب اللہ ملیشیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا لبنان کے اندر۔ یہ جو پیٹرول کا جھٹکا لگے گا اس کے نتیجے میں، اس میں ہمارا رگڑا نکل جائے گا۔ السلام علیکم جی، بڑی اہم خبر ہے۔ مصیبت اکیلی نہیں آتی بلکہ ساتھ میں کچھ لے کے آتی ہے، پورے خاندان سمیت آتی ہے، اور اس خطے کے اوپر، اس ملک کے اوپر جو ہے وہ ارد گرد مصیبت جو ہے وہ لانچ ہو چکی ہوئی ہے۔ گزشتہ 2 راتوں سے مسلسل ایران کی اہم تنصیبات کے اوپر حملے ہو رہے ہیں۔ ایک ان کا جو ایرانین ریولوشنری گارڈ جو ہیں ان کے ہیڈ کوارٹر پہ اٹیک ہوا ہے اب تک کی جو اطلاعات کے مطابق۔ ایک جو ہے وہ جو ان کی ڈرون، کیماکازی ڈرون بنانے والی فیکٹری ہے، میں اسے کھالا بم بھی کہتا ہوں۔ یہ بم بیسیکلی، یہ ڈرون جو تھے یہ بس سٹرائک کرتے ہیں اور وہیں پہ پھٹ جاتے ہیں، لیکن یہ ٹارگٹ کو ڈھونڈ کے سٹرائک کرتے ہیں۔ چونکہ اپنا روس کے اندر اس موضوع کے اوپر ڈیولپمنٹ، خاص طور پہ ڈرون ڈیولپمنٹ کافی زیادہ جو ہے وہ ہو چکی ہوئی ہے خراب، تو مطلب انہوں نے کوئی زیادہ ڈیولپمنٹ نہیں کی۔ اس کے اوپر ہمارے ایک دوست پروفیسر ہیں، ان کی ایک فلسفی ایگزسٹ کرتی ہے۔ دوست پروفیسر نہیں، اظہر منیر صاحب نے میرا خیال یہ فلسفی پیش کی تھی۔ بڑے سینئر جرنلسٹ ہیں یار، آپ پریس کلب جائیں تو وہ آپ کو وہاں پہ اکثر مل جائیں گے۔ اس دور کے اندر بھی وہ گاڑی پہ، موٹر سائیکل پہ یا سائیکل پہ سفر کرنا جو ہے وہ گناہ سمجھتے ہیں۔ کوئی 12 سال پہلے انہوں نے اپنا ویسپا بیچ دیا تھا، وہ پیدل ٹریول کرتا ہے اور اتنے سمارٹ آدمی ہیں کہ بندے کو رشک ہوتا ہے۔ انہوں نے یہ کہا تھا کہ روس کی تباہی کی بنیادی طور پہ وجہ یہ تھی کہ وہاں کے نظام کے اندر عوام کی صحت ختم ہو گئی تھی، اور جب عوام کی صحت ختم ہو جاتی ہے تو پھر انوویشن ختم ہو جاتی ہے، نئی انوویشن سامنے نہیں آتی، نہ نظام کے لیے نہ ٹیکنالوجی کے لیے۔ تو جو نئی ٹیکنالوجیز ہوں گی اس کے اندر وہ لیگ کریں گے، آپ یہ دیکھ لیجئے گا، اور لیگ کر رہے ہیں۔ وہ تو اس کو جوڑتے ہیں کہ روس کے اندر افغانستان کو جو اس کی ٹیکنالوجی ناکام ہوئی اس کی بنیادی وجہ یہ بھی تھی۔ ادھر پائے نا امریکہ تو یورپ دی کتوں کامیاب ہو گئی، ہوئی تو ناکام ہی ہوئی نا۔ ہاں، وہ اس پہ پھر آپ وہ فلسفی دے سکتے ہیں کہ چونکہ وہ گراؤنڈ ریئلٹیز نہیں جانتے تھے۔ تو خیر یہ ایک اہم ایشو ہے۔ روس کے پاس ڈرون ٹیکنالوجی نہیں ہے، اگر ہے بھی تو بہت انیشل لیول کی ہے۔ مطلب روس سے تو کچھ 10 گنا زیادہ آگے ترکی چلا گیا ہوا ہے، اور ترکی اس وقت جو ہے ڈرون فراہم کر رہا ہے یوکرین کو۔ تو یوکرین کے خلاف جو ڈرون مارے جا رہے تھے، روس جو ہے وہ اپنے 400-500 بلکہ اس سے 1200-1300 ٹینک تباہ کروا بیٹھا ہے۔ یہ جو کنزی ڈرون ہے اس کا، ترکی کا، اس کے ترکیے، بلکہ اب تو ترکیے کا جو ہے اس کے ہاتھوں، تو اس نے کہا کہ میں بھی پھر ڈرون کہیں سے لے کے آتا ہوں۔ تو وہ ڈرون ڈھونڈتا ڈھانٹتا پہنچا ایران۔ تو جب کاروائی ہوئی تھی، پرسوں رات بھی اٹیک ہوئے تھے کچھ، کل رات بھی ہوئے، یعنی کہ جس دن ہم پیر کے ویکینڈ کے اوپر 2 دن مسلسل ہوئے، تو دنیا کے بعض میڈیا آؤٹلیٹس نے یہ خبریں دیں کہ جناب یہ نیٹو کی کاروائی ہے، کیونکہ نیٹو جو ہے اس وقت دیکھ رہا ہے کہ اس کے اوپر جو ڈرون بج رہے ہیں وہ ایران کے بنے ہوئے ہیں اور وہ روس کے ہاتھوں بج رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ فیکٹری تباہ کر دو، لیکن پھر اس کی ذمہ داری اسرائیل نے اٹھا لی۔ اس نے کہا جی ہم نے کیا ہے، انہوں نے ہمارے اوپر حملے کرنے کا ارادہ ظاہر کیا تھا۔ اب اس کا جواب جو ہے، اس کے جواب کے اندر پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ امریکن کاروائی کرتے تھے، تو امریکن کاروائی کے جواب کے اوپر ایران یا اس سے منسلک دنیا کے 5 یا 6 ممالک میں روب عمل ملیشیاز جو تھیں وہ امریکی اس کے اوپر کاروائی کیا کرتی تھیں۔
لیکن ان کے جو ایرانین ریولوشنری گارڈ کے جو وہ صاحب تھے نا، ان کو جب قتل کیا گیا باقاعدہ ٹارگٹ کلنگ کر کے عراق کے اندر، تو وہ امریکنز نے کیا تھا. اس کا کوئی بہت زیادہ خوفناک قسم کا جواب نہیں دے پائے ایرانین جو تھے. وہ مختلف جگہ پہ انہوں نے راکٹ شکٹ مارے لیکن کوئی ایسا نہیں بنا، بلکہ اسی میں انہوں نے آذربائیجان کا میرا خیال ایک طیارہ، مسافر طیارہ مار گرا کے کوئی 200-250 بندہ مار دیا تھا. ٹھیک ہے، وہ مطلب ٹیکنالوجی بہت زیادہ پریمیٹیو لیول کی ہے نا ان کے پاس. بادشاہ ایران کے وقت جو ٹیکنالوجی ویسٹ نے یا یورپ نے ان کو منتقل کی تھی وہ وہیں پہ فریز ہو گئے ہوئے ہیں. اسی بس جھاڑ پونچھ کرتے رہتے ہیں، پالش فلش کر کے لوگوں کو دکھا کے ڈرانے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میں ولیز کی جیپ لے کے تو لوگوں کو بتاؤں اس وقت، مطلب ولیز اٹالین جیپ تھی، وہ گئے ہوئے بھی میرا خیال اس کو دفن ہوئے بھی. آج کل ہمارے شمالی علاقہ جات میں تھوڑی بہت کہیں ایک دو اس کے پیسز نظر آ جاتے ہیں، وہ بھی سارے ری میک ہوئے ہوئے ہیں، اس میں انجن اور فٹ ہو گیا یہ وہ، تو لیکن وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. تو اس وقت تو میرا مطلب ہے کہ الیکٹرک کاروں کا دور ہے یار. تو وہ بالکل وہی والی ٹیکنالوجی لے کے، ولیز والی ٹیکنالوجیز لے کے ایرانین اینٹتے پھرتے ہیں. اب ایک رات کے اندر 3 اٹیک ہوئے ہیں اور دوسری رات کے اندر بھی میرا خیال ہے 3 یا 4 اٹیک ہوئے ہیں مختلف جگہوں کے اوپر. لیکن اس میں پاکستان کے لیے پازیٹیو چیز یہ ہے کہ یہ پاکستان والے سائڈ والا جو ایران ہے وہاں پہ نہیں ہوئے. یہ جو عراق کے ساتھ یا آذربائیجان والا کی طرف جو ایران لگتا ہے اس سائڈ پہ ہوئے ہیں. زیادہ تر ایران کی پاپولیشن بھی اسی سائڈ پہ کنسنٹریٹڈ ہے، تہران بھی ادھر ہی واقع ہے، تو اس سائڈ کے اوپر ہوئے ہیں. اور ایرانین ریولوشنری گارڈ ڈرون بنانے کی فیکٹری ہے، یہ تو 2 بڑے مراکز ہیں، اور ایک ریفائنری کو بھی ہٹ کیا انہوں نے کل رات کے اندر. تو اب ایران اس کا جواب دے گا. ایران اس کے جواب کے اندر حال ہی میں یو اے ای کا جو معاہدہ ہوا ہے اسرائیل کے ساتھ، جو تعلقات بحال ہوئے ہیں یا تعلقات قائم ہوئے ہیں، اس کے پیش نظر ہو سکتا ہے یو اے ای کے اوپر حملہ کر دے. ویسے یو اے ای والوں کی اوقات تو اتنی ہے کہ وہ جو گلف کے اندر جو تھوڑے بہت جزائر ہیں جن کے اوپر کسی زمانے میں یو اے ای کا قبضہ ہوتا تھا، تو وہ ہم نے ویڈیوز دیکھیں کہ ایرانی آئے ہیں وہاں پہ، انہوں نے یو اے ای کے سپاہیوں کو کہا اپنی بندوقاں چکو، چلو اتوں نکلو، ساڑھے گئے نے. اور وہ یو اے ای کے جو سپاہی تھے وہ چپ کر کے وہاں سے نکل کے وہ کشتیوں میں بیٹھ کے وہاں سے نکل آئے اور وہ چھوڑ دیے انہوں نے جزیرے. تو بعد میں انہوں نے یو اے ای والوں نے کہا کہ جناب وہ تو تھے ایران کے، ہمارے تو لوگ ویسے ہی وہاں پہ گئے ہوئے تھے. ایران نے خبر جاری کی کہ ہم نے ان پہ قبضہ اپنا بحال کر لیا ہے، قبضہ قائم کر لیا ہے، اور یہ انٹروڈر تھے جو آئے تھے جن کو وہاں سے بھگا دیا گیا ہے. تو میرا مطلب ہے کہ یو اے ای کے اوپر اٹیک کر سکتا ہے اور اس خطے کے اندر ایک نئی سچویشن پیدا ہو سکتی ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ یو اے ای کے جو صدر ہیں محمد بن زید ال نہیان جو ہیں، وہ پاکستان میں شکار کے اوپر گزشتہ ہفتے سے مقیم تھے. رحیم یار خان کے اندر ان کا جو پیلس ہے وہاں پہ انہوں نے رونق فرمائی ہوئی تھی، اور جو تھے وہاں پہ وہ 12 بسٹرڈ وغیرہ کا شکار کھیلنے کے لیے ہر سال تشریف لاتے ہیں. تو وہ جب تشریف لائے تھے رحیم یار خان، تو پاکستان کے جو وزیر اعظم ہیں شہباز شریف اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب نے جا کے ان کا استقبال کیا تھا اور ان کو ان کے محل تک چھوڑنے بھی گئے تھے. ٹھیک ہے، تو اب پچھلے عمران خان کی حکومت کے دوران بھی ایسے ہی ہوا تھا کہ وہاں پہ آ کے کوئی ہفتہ 10 دن مقیم رہے تھے. اس کے بعد جب جانے کے لیے آئے تھے تو انہوں نے کہا کہ ذرا میڈیا کو اپنا چہرہ ویرہ دکھا دیا جائے، آپ کے سامنے آ کے کچھ کر دیا جائے. تو وہی ایکسرسائز اب بھی ہونی تھی. تو اس وقت میں جب کہ پاکستان کو یہ ضرورت ہے دکھانے کی کہ دنیا ہمارے ساتھ کھڑی ہے یا دوست ممالک ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، چاچو نے جناب اسلام آباد میں اہتمام کر لیا کہ جناب استقبال ہوگا، یہ ہوگا، وہ ہوگا. آج صبح جب یہ رات اٹیک کی خبر آئی تو وہ صبح نکل گئے کیونکہ ان کو اپنی پڑ گئی ہے. تو اس کے اوپر پھر بہت ساری افواہوں نے بھی جنم لیا، بلکہ افواہیں جو تھیں آپ کو پتہ ہے، افواہ ساز فیکٹری تو ایک ہی جگہ پہ قائم ہے، کتنے پلا زمان پارک، وہاں سے افواہ چھوڑی گئی کہ جناب یو اے ای کے صدر نے دورے پہ آنے سے انکار کر دیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آپ عمران خان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کر رہے، ماما وہ پچھلے 10 دنوں کا آگے اتنے ہی بیٹھا ہوا سی شکار کے ڈنڈے سی. ٹھیک ہے، وہ اس کا نجی دورہ تھا. اب اس نے آج کے دن ایک دن کے لیے آفیشیل ہونا تھا. وہ جاتے جاتے ذرا اپنی میڈیا کے سامنے ہماری قیادت کے پاس شکلیں کھڑے ہو کے دکھا دیتے ہیں. تو میں نے ایک صاحب سے گفتگو کی جن کا میرے خیال میں ان معاملات سے تعلق ہے.
تو انہوں نے کہا کہ نہیں، وہ جو میڈیا کو جو انہوں نے فیس کرنا تھا وہ انہوں نے اس دن کر لیا تھا. چاچو گئے تھے ان کا استقبال کرنے، انہوں نے کہا آپ دیکھیں نا، چاچو گئے تھے نا استقبال کرنے، تو چاچو میزبان ہونے چاہیے تھے، اور لیکن میزبان وہ بن گئے. ٹھیک ہے، محمد بن النہیان میرا خیال ان کا نام ہے، تو وہ بن گئے اور انہوں نے گاڑی چلائی ایئرپورٹ سے لے کے اور اپنے محل تک، اور چاچو ساتھ بیٹھے ان کے ساتھ یا البرادر ٹھیک ہے اپنی عربی مارتے رہے اور وہ ان کی عربی سن کے مسکراتے رہے. تو وہ تو فوٹو سیشن تو ہو گیا تھا، آپ نے ویڈیو بھی جاری کر لی تھی. اور کچھ دینے دلانے کی بات جو ہے وہ جب چاچو دورے پہ گئے تھے تو انہوں نے $1 ارب کا اناؤنسمنٹ بھی کر دی تھی اور باقی کے رول اوور بھی کر دیے تھے، اور کچھ ان کے پاس تھا نہیں اناؤنس کرنے کے لیے، تو اس لیے وہ واپس گئے ہیں. اور آ بھی جاتے وہ، لیکن اگر ایران کے اوپر حملہ نہ ہوا ہوتا تو اب اس کے مطلب کہ آپ اس پہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی اور اپنا اسرائیل کی اور ایران کی لڑائی نہیں ہو رہی، ساڑی چترول ہونے لگی ہے. اور اس کی وجہ بنیادی طور پہ یہ ہے کہ اس ٹینشن کے نتیجے کے اندر جو اس وقت عراق کے نام کے اوپر ایران کا تیل جو عالمی منڈی کے اندر جا رہا ہے اور بہت بڑی مقدار میں جا رہا ہے. یہ جو گوادر ہے اس کے پاس سے دنیا کا 40% تک تیل گزرتا ہے. ٹھیک ہے، تو عراق تو دھڑا دھڑ خالی کیا جا رہا ہے نا. تو عراق کا تیل ہو گیا، پھر عراق کے نام کے اوپر ایران کا تیل بھی ہو گیا، ایران کی LPG بھی ہو گئی. یہ جو ایندھن گزر رہا ہے اس کو جب خطرہ ہوگا تو عالمی منڈی کے اندر پیٹرول کی قیمتیں جمپ کریں گی. بھئی ایران والے جو ہیں وہ ایک ٹینکر کو گزرتے ہوئے ارد گرد اپنی کشتیاں گھمانا شروع کر دیں تو $2-3 ایویں بچ جایا کرتا ہے تیل. تو میرا مطلب ہے کہ بڑھ جایا کرتا ہے، لیکن یہاں پہ تو باقاعدہ جنگ ہو گئی ہے. اب یہ جو اسرائیل نے حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے نیتن یاہو نے، اور اس نے کہا ہے کہ جناب جو بھی ہمیں نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتے ہیں ہم ان کو اسی طرح جو ہیں وہ گھس کے ماریں گے. تو بھائی جان اگر وہ گھس کے ماریں گے تو ایرانین بھی تو وہاں پہ حزب اللہ ملیشیا لے کے بیٹھے ہوئے ہیں نا لبنان کے اندر، وہ ان کو ماریں گے، اور جب وہ ان کو ماریں گے تو نتیجے کے طور پہ خطے میں ٹینشن بڑھے گی. خطے میں ٹینشن بڑھے گی تو تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی، اور تیل کی قیمتیں اوپر جائیں گی سے اسی شودے جڑے ہیں نا یہ رگڑے جاواں گے. کیونکہ ہم نے پہلے ہی IMF کی کنڈیشنز کے تحت جو ہے وہ تیل کی قیمتیں جو ہیں وہ ڈالر کے ساتھ منسلک کر دی ہیں، اور ڈالر کو کر دیا ہے فری فلوٹ. ٹھیک، اس وقت دنیا کے اندر ایک ہی کمیونٹی ہے ایسی جو پاکستان کے ڈیفالٹ کروانے کے لیے باقاعدہ پروپیگیشن کر رہی ہے. آپ جو ہیں وہ ان کی سپیسز میں گھس جائیے، آپ ان کے واٹس ایپ گروپوں میں چلے جائیے تو وہ اپنے اوورسیز دوستوں کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ قطن آپ نے ڈالر نہیں بھیجنے، اور بھیجنے ہیں تو ہنڈی کے ذریعے بھیجنے ہیں تاکہ یہ ملک جلدی جلدی ڈیفالٹ کرے. اور وہ کمیونٹی کون سی ہے بھلا؟ وہ تو جانتے ہو، یوتھیا مجہول القوم الجاہلی علی العقل المحدود لمیٹڈ ایڈیشن جو ہے وہ اس وقت آج کل اپنی سپیسز میں اپنے واٹس ایپ گروپوں کے اندر یہ پروپیگنڈا کرتے ہوئے پائے جا رہے ہیں. تو ایران جو ہے اس کی جس کے ساتھ بھی ٹینشن ہے صلح کروانے والی پارٹیاں، ٹھیک ہے، لیکن ان کی ٹینشن کے نتیجے کے اندر جو نتائج اور عواقب سامنے آ رہے ہیں، اب ہم تو ابھی تک یوکرین کی جنگ سے نہیں باہر نکل پائے، اور یہ جو ہے یہ ایک اور مسلط ہو جائے گا. تو اس خطے کے اندر ہاں ٹول واجرے نے، تمالاں پیریاں نے، اور یا مقبول جان زید حامد جو ہے نا انہوں نے اپنے گھر کے باہر ڈھول منگوا لیے ہیں جنگ کی. وہ پچھلے کم از کم 10 سال سے پروپیگیشن کر رہے ہیں اور پروپیگنڈا کر رہے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جنگ ہونے لگی ہے، لیکن نہیں، ایران جو ہے نا وہ ان کے پاس اتنی کیپیسٹی نہیں ہے، وہ انٹرنل پرابلم کا شکار ہے. وہ جب شکار نہیں بھی تھا تو اس نے کیا ریئیکشن دے لیا تھا، 1-2 میزائل مار لیں گے، یا حزب اللہ جو ہے وہ اپنا لبنان سے ان کے اوپر کوئی حملہ کر لے گی، 1-2 کر لیں گے، کوئی 8-10 بندے ادھر گئے، 8-10 بندے ادھر گئے کر لیں گے. ہونا نہیں چاہیے، لیکن یہ جو پیٹرول کا جھٹکا لگے گا اس کے نتیجے میں، اس میں ہمارا رگڑا نکل جائے گا. بہرحال خطے میں یہ ایک صورتحال تھی، میں نے کہا اس کے اوپر آپ کی خدمت میں عرض کر دیا جائے کہ مطلب کہ ساڈیاں کیتیاں تے ساڈے اگے، لوکاں دیاں کیتیاں بھی ساڈے اگے آ رہی ہیں جناب. یہ تو ہمارا قصور ہی نہیں ہے ایران کے اوپر حملوں میں، یا ہم تو کسی طور پہ ملوث بھی نہیں تھے، لیکن نتیجہ ہمیں اور آپ کو بھگتنا پڑے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی، اگلے ولاگ کے اندر پھر ملاقات ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا کرے اور آسانیاں خلق خدا میں تقسیم کرنے کی توفیق عطا کرے.